نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، آپ میں ہم سب انسان فانی ہیں. ہم خود بھی فانی ہیں اور ہمارا عمل بھی فانی ہے. ہم خود بھی ایک دن موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور ہمارا عمل ہر لمحے فنا کی وادی میں اتر رہا ہے. لیکن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا کوئی عمل مرنے کے بعد باقی رہے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ فانی انسان جب اپنے کسی عمل کو باقی اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو چونکہ اللہ باقی ہے، بندے کا وہ عمل بھی باقی ہو جاتا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو جس چیز کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، شہید بظاہر قتل ہو جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بدن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مقتول کہنا اور یہ کہنا کہ یہ مر گیا ہے، کہنا تو درکنار. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ان لوگوں کو جو اللہ کے نام پر قتل کر دیے گئے تم مردہ گمان بھی نہ کرو. کیوں گمان نہ کرو؟ انہوں نے اپنی فانی زندگی باقی اللہ کے نام پر قربان کر دی، اس لیے وہ باقی ہو گئے. اسی طرح جس طرح انسان اپنی فانی جان اللہ کے نام پر دے وہ باقی ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان اپنا جو عمل انسان اپنی خواہش کے لیے کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. جو عمل وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو عمل اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، وہ عمل باقی ہو جائے گا. اس میں دوام آ جائے گا، استمرار آ جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا المال والبنون، تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی چند روزہ خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ایسی چیز ہیں خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے رب کی بارگاہ میں تیرے لیے بہترین بدلہ بھی بنے گی، وخیر عملا، اور تمہیں نا امیدی کے عالم میں امید بن کر سہارا دے گی، تیرے کام آئے گی. لہذا جو عمل انسان اللہ کے لیے کر لے گا وہ عمل انسان کو کام دیتا ہے. یہاں بھی کام دیتا ہے، وہاں سیاستہ کی، بلکہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، 3 مسافر گھر سے نکلے
راستے میں تھے، بارش شروع ہو گئی، آندھی شروع ہو گئی، وہ دوڑ کر ایک غار کے اندر چھپ گئے کہ آندھی اور بارش سے بچ سکیں، لیکن ایسی بارش جس میں شدید آندھی بھی ہو، سلائڈنگ ہوتی ہے، پتھر لڑکتے ہیں، ایک بھاری پتھر اوپر سے لڑکا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا۔ بارش تھم گئی، مسافروں نے ارادہ کیا کہ ہم باہر نکلیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو آمنہ کے لال نے اپنی زبان نبوت سے بیان کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے سوچا کہ غار سے باہر نکلیں، نہیں نکل سکتے، بھاری پتھر ہے غار کے منہ پر، چٹان کی طرح، کیسے نکلیں؟ ہر جتن کیا، ہر عقل لڑایا، بات نہیں بنی۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا، اگر کوئی عمل تم نے زندگی میں اللہ کے لیے کیا ہے نا، اس عمل کا واسطہ اللہ کو دو، شاید اللہ اس مشکل کو حل فرمائے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، عرض کرنے لگا، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے حالات کے بارے میں، میں ایک چرواہا ہوں، میں بکریاں چراتا تھا، یا اللہ میرا معمول یہ تھا کہ میں ہر روز بکریاں چرانے کے بعد جب شام کو گھر جاتا تو میں ان کا دودھ دو کر ان کا دودھ پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا۔ ایک رات میں لیٹ گیا، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے بکریوں کا دودھ تو دو لیا، لیکن نہ بیوی کو دیا نہ بچوں کو دیا، بچے بلبلاتے رہے، میں انتظار میں رہا، ماں باپ جاگیں گے تو میں نہ دوں گا۔ یا اللہ اگر یہ میری ماں باپ کی خدمت تیری رضا کے لیے تھی تو یا اللہ اللہم فرج علینا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی صورت کشادگی کی پیدا فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے آقا رحمت بولیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پتھر تھوڑا سا سرک گیا، روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، لیکن بندہ تو نہیں نکل سکتا۔ اب دوسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے پاس لوگ کام کرنے آئے مزدوری کے لیے، سارے مزدور مزدوری لے گئے، لیکن ایک مزدور معلوم نہیں، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری میں خیانت نہیں کی، اس کو ہضم نہیں کر گیا، میں نے سوچا غریب آدمی کی مزدوری ہے، دینی ہے، میں نے الگ رکھ دی، نہ آیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے، ایک روایت میں چاول خریدے اور زمین میں بو دیے، وہ چاول آگے بڑھے، پھر جانور خریدا، پھر اس سے آگے جانور، ایک مدت کے بعد وہ آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اتق اللہ واتنی اجری، اللہ سے ڈرو اور میری وہ اجرت مجھے دو جو رہ گئی تھی فلاں مدت میں۔ اس نے کہا یہ جانور تیرے ہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا اصل صورت یہ ہے کہ میں بددیانت انسان نہیں، میں نے تیری اجرت کو محفوظ رکھا، پھر اس سے میں نے یہ کام کیا، یہ تیری اتنی اجرت بن گئی، وہ لے کر چل بسا۔ یا اللہ اگر یہ میری امانت و دیانت تیرے رضا کے لیے تھی، تجھے راضی کرنے کے لیے تھی، تو اے میرے مولا ہمارے لیے وسعت پیدا فرما دے۔ پتھر اور سرک گیا، لیکن ابھی انسان نکل نہیں سکتا۔ تیسرے نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا رب العالمین، تو بہتر جانتا ہے کہ ایک صاحب حسن و جمال جوان لڑکی، صاحب خاندان لڑکی میرے ہاں آئی، غربت اور فاقہ کی ماری مجھے کہنے لگی میری مدد کرو، خواہش نفس مجھ پر غالب آ۔ میں نے کہا مجھے برائی کرنے دو تو میں تیری مدد کروں گا۔ اس نے کہا میں اپنی عصمت اور عزت اس چیز پر نہیں لگاتی، چلی گئی، لیکن وہ اتنی زیادہ غربت کی ماری تھی کہ پھر آئی، میں نے پھر شرط دہرا دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی معاملہ ہے، لیکن جب میں برائی کے لیے تیار ہو گیا اور وہ اور میں خلوت اور تنہائی میں تھے، تو اس عورت کی چیخ نکلی، اس نے کہا اللہ سے ڈر،
اور میری عزت کو پامال نہ کر، اگر تیرا ارادہ ہے تو پھر نکاح کے ذریعے کر۔ یا اللہ اس جذبات کی حالت میں تجھ سے ڈر گیا اور میں نے برائی نہیں کی، اگر یہ میرا ڈرنا محض تیرے لیے تھا اور تجھ سے میں ڈر گیا تو یا اللہ ہماری مشکل حل فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نہیں کہتا، سچوں کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اتنا پتھر کو سکھا دیا کہ وہ تینوں سلامتی کے ساتھ غار سے باہر آ گئے۔ ان تینوں کا عمل اللہ کے لیے تھا، اخلاص پر مبنی عمل تھا۔ جس وقت عمل کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، وہ عمل فنا نہیں ہوتا، وہ عمل باقی رہتا ہے۔ برکتیں توحید کی جب جزو ایمان ہو گئیں، زندگی کی مشکلیں جتنی تھی آسان ہو گئیں۔ آج ہماری زندگی کیوں پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے؟ ہم کام اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں۔ میری نمائش ہو، میری شہرت ہو، میں ہو، میری بلے بلے ہو۔ اللہ کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے نا، وہ نظر آ جاتا ہے یہ بندہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا عمل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ آپ اور مجھے اللہ نے جو زندگی دی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنا عمل اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے عمل کو خالص کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ دارالعلوم محمدیہ رضویہ جامع مسجد امیر حمزہ انجمن غلامان مصطفیٰ، یہ وہ صدقہ جاریہ کے اور اللہ کی رضا کے وہ سلسلے ہیں کہ انشاءاللہ ان سے جڑ جانا یہ مرنے کے بعد بھی اچھائی کی نوید ہیں، سبب ہیں۔ حاجی ماسٹر تاج الدین صاحب مرحوم، ہماری بائیں جانب حاجی ماسٹر غلام یاسین صاحب، ان کے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، یہ لوگ انجمن کے ابتدائی ارکان میں سے تھے۔ انہوں نے انجمن کو ابتدائی حالات میں اختیار کیا، اڈاپٹ کیا، شامل ہوئے۔ انجمن کے معاونین عہدوں پر بھی رہے، ماسٹر صاحب نائب صدر بھی رہے کر سکتے۔ اسی طرح میری بائیں جانب حاجی صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے چچا محترم جناب ماسٹر غلام عباس صاحب، بڑے قابل ہمارے شہر کے، یہ اپنا اچھا کردار رکھنے والے ہائی اسکول کے معروف ٹیچر تھے۔ یہ کرس انجمن کے باقاعدہ سیکرٹری رہے، انجمن کے معاون رہے۔ انجمن اور دارالعلوم کے لیے جو پلاننگ ہوتی تھی وہ ان کی فکر اور ان کے ہاتھوں سے ہوتی تھی۔ آج ماسٹر تاج الدین صاحب کی اصالہ ثواب کی محفل کا انعقاد پہلے خانہ نے یہاں کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے، ورنہ یہ کسی اور جگہ بھی کر سکتے تھے۔ اب ان کے خاندان کے حاجی محمد اقبال صاحب الحمرا سویٹ والے، وہ ہمارے ادارے کے ساتھ رات دن جڑے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے ان سارے کاموں میں ہمیں اپنی ذاتی نفس کی خواہشات سے آزاد فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ان کی محبتوں کا جاری رہے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت سی یہاں پر تلاوت کی گئی، صبح بھی کی گئی، اب بھی کی گئی۔ ہمارا معمول ہے ہر روز فجر کے بعد جو تلاوت ہوتی ہے، حضرت علامہ استاد العلماء مولانا بشیر احمد چشتی صاحب یومیہ بنیادوں پر ایصال ثواب دارالعلوم کے معاونین تمام اہل ایمان کو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلے جاری ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو جاری رکھے۔ بارے دیگر ان کا ہم دارالعلوم کے ساتھ تعاون کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے سولر کے لیے بھی کوئی ڈونیشن دی ہے، اب مجھے یاد تو نہیں جو دی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ عموماً فیملی اللہ نے انہیں دیا ہے، یہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، نام لینے سے بندوں کے علم میں آ جاتا ہے، لیکن جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اخلاص بڑی چیز ہے،
حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کراچی سے ایک آدمی نے بہت بڑی مدد کی، 80 کی دہائی میں 5 لاکھ اس نے دارالعلوم دیا، غوثیہ کے لیے دیا، بیرا شیخ کے لیے۔ آپ کو ایک مرتبہ وہ بندہ ملا تو کہتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں کون؟ آپ نے سنا مجھے یاد نہیں۔ دنیا جانتی تھی آپ کا، آپ کو کیسے یاد رہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں آدمی ہوں جس نے آپ کو اتنی رقم اس وقت دی تھی۔ حضرت صاحب نے ایک بات سنی، حضرت صاحب کی ہر بات تعلیم تھی، ہماری رہنمائی، سکھائی، تربیت تھی۔ آپ نے ان کو فرمایا یہ میری نالائکی ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکا، لیکن یہ یقین رکھو جس رب کے لیے تو نے دیے ہیں وہ رب تمہیں جانتا ہے کہ تم نے ادارے کے لیے دیے۔ جب یہ انداز حیات ہو نا پھر یہ جاگ لگتی ہے، جو جاگ پیر کرم شاہ کے ایک کام کو اللہ نے لگائی۔ آج آفاق در آفاق آپ کا فیض ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دوست ہمارے ہر اعتبار سے بڑے مہربان دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، ورکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے، اور مست صاحب مرحوم ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان حضرات کی عمر میں، صحت میں، عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس کاغذ پر کافی یہ قاری محمد فہیم شہزاد کی طرف سے دیا گیا، رکا قرآن کریم، سورہ یاسین، سورہ ملک وغیرہ پڑھا گیا۔ وہی بات ورق پر جو لکھا ہے اللہ جانتا ہے، جو ہم نے پڑھا وہ بھی سارا مل کر اپنے جو دوستوں نے پڑھا۔ بھائی صاحب دعا ہو کیا جو کچھ کرا ہوں میں میرا بچے پڑھتا رہے صبح تھے حج صاحب رسول لباس میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، جو کلام یہاں پڑھا گیا، مسجد میں پڑھا گیا، قاری فہیم صاحب نے محمل کیا، اور جتنا بھی حسنات نیکیاں کی گئی انہوں نے جو دارالعلوم کی یا دیگر امدادیں کی، یا اللہ سب اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ نظر رحمت عالم، سرور عالم، سید عالم صلی اللہ، سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اعزان غلامان طور پر پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بہاؤالدین نقشبندی، تمام سلاسل طریقت کے اولیاء اللہ، یا اللہ بالخصوص ان تمام تر نیکیوں کلام کا ثواب محترم حاجی ماسٹر تاجدین صاحب مرحوم، ان کے والدین کی بخشش کے لیے قبول فرما، ان کے خاندان کے جتنے اہل ایمان فوت ہوتے ان کی بخشش کے لیے قبول فرما۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنة واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ یا الہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، شرکائے محفل کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زندگی میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین انجمن کے تمام منصوبہ جات میں برکتیں عطا فرما۔ حاجی تاجدین صاحب کے بچوں کو، فیملی کو، یہاں وہاں ہر جگہ ظاہری باطنی ان کے خاندان کو برکتیں عطا فرما، خیر عطا فرما، اپنی مہربانی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔
وصلی اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.